رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی، ان میں دو دنیا کی سپر پاور تھیں۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے آپ کے دعوت کے ساتھ کیا کیا اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ نے 6 ہجری میں اس وقت کے جو 4 حکومتیں تھیں ان کی طرف اپنے قاصد بھیجے، جن میں دعوت دی گئی، اسلام کی دعوت دی گئی۔ ان میں ایک قاصد بھیجا گیا جو مصر کا حاکم تھا اس زمانے میں، اس کا نام تھا مکوکش۔ اس کی طرف بھی قاصد بھیجا گیا جس کو رسول اکرم کے حکم سے ایک خط بھیجا گیا، اس خط میں اسلام کی دعوت دی گئی۔ دوسرا، جو اس وقت کے دنیا کے دو سپر پاور تھیں، ایک کسریٰ اور ایک کیسر۔ کیسر تھا روم کا بادشاہ اور کسریٰ تھا فارس کا بادشاہ جو موجودہ ایران ہے۔ ان دونوں کی طرف بھی اللہ کا پیغام بھیجا گیا۔ اور چوتھا تھا نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا۔ ان 4 حکما جو حاکم تھے ان کو رسول اکرم نے دعوت دی۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ان چاروں لوگوں نے آپ کے جو دعوت تھے اس کے ساتھ کیا رویہ، اس دعوتی خط کے ساتھ کیا رویہ برتا۔ سب سے پہلے جو مکوکش تھا مصر کا حاکم، اس نے یہ کیا کہ اس نے آپ کی دعوت کو قبول کر کے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ واپس اپنے قاصد بھیجے رسول اکرم کی خدمت میں۔ ان قاصد کے ذریعے آپ کو بہت تحفے تحائف بھی بھیجے اور آپ کی طرف 4 لونڈیاں بھی بھیجیں۔ ان میں ایک تھی ماریا۔ ماریا کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، جس کے بطن سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا تھا۔ وہ پھر بچپن ہی میں وفات پا گیا۔ اس نے تو یہ برتاؤ کیا۔ اب آتے ہیں جو دوسرا بندہ ہے نجاشی۔ نجاشی جو تھا اس نے دعوت پڑھ کے کچھ تحقیق کی، اس کے بعد وہ اسلام قبول کر گیا۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی طرح اس وقت اس کے پاس جو حبیبہ تھی، جو معاویہ بن سفیان کی بہن تھی، وہ مہاجرین میں شامل تھی، جو کہ اس کے نجاشی کے دربار میں پناہ گزین کے طور پر تھی۔ اس کو خوف تھا کیونکہ وہ اسلام لا چکی تھی۔ تو پھر رسول اکرم نے اس کو حکم دیا کہ اس کو میرے ساتھ حبیبہ کا تم نکاح کر دو، اور وہ سارا خرچہ اس نکاح کا، وہ جو بادشاہ نجاشی تھا اس نے سارا خرچہ اپنی طرف سے ادا کیا۔ جو رسول اکرم کی طرف سے حق مہر مقرر ہوا وہ بھی اسی نجاشی نے ادا کیا۔ اس کے بعد اس کو جو زیور دیا گیا وہ بھی اسے نجاشی نے اپنی جیب سے کیا۔ اس نے تو بہت اچھا برتاؤ کیا اور اس کو حبیبہ کو بحری جہاز پہ سوار کر کے ادھر پہنچایا گیا۔ اس کا رویہ بھی ٹھیک رہا۔ اب آتے ہیں جو روم کا بادشاہ تھا جس کو اس زمانے میں کیسر کہتے تھے۔ اس نے جب خط پڑھا قاصد کے سامنے، اس نے مختلف تحقیق کی۔ وہ میں تحقیق تو ساری نہیں بتا رہا کیونکہ وہ پھر بڑی لمبی بات ہو جائے گی۔ اس میں ابو سفیان اور اس قسم کے کچھ لوگوں سے اس نے تحقیق کی۔ لوگوں نے جب حالات و واقعات بتائے تو اس نے قاصد کو کہا کہ یار یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے لگتا تو ہے کہ وہ نبی برحق ہے، لیکن میری قوم جو ہے نا وہ میں اس سے ڈرتا ہوں، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میری قوم مجھے قتل کر دے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی ایک رہنما ہے جو ہمارے عیسائیوں کا، اس کا نام بھی اس نے بتایا، تم اس کے پاس جاؤ، اگر وہ لوگوں کو بتائے تو پھر میں بھی اسلام قبول کر لوں گا اور باقی لوگ بھی کر لیں گے۔
وہ قاصد اس کے پاس گیا، اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ پیغام ٹھیک ہے۔ وہ اپنے گرجا میں آیا جو کہ عیسائیوں کا گرجا تھا، تو اس نے مجمع کو دعوت دی اور پیغام پہنچایا، اور اس نے یہ تصدیق کی کہ ہماری کتابوں میں اس نبی کا ذکر موجود ہے، لہذا میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو قاصد خط لے کے آیا یہ ٹھیک ہے، اور تم اس مذہب کو تسلیم کر لو۔ اس پر وہ جو گرجے والے لوگ تھے، جو مہاجرین، وہ اس پر حملہ انہوں نے کر دیا اور اس کو انہوں نے وہیں پہ قتل کر دیا۔ اس وجہ سے جو روم کا بادشاہ تھا قیصر، وہ خوف میں آ گیا کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے بےزتی کوئی نہیں کی ان قاصدوں کی، لیکن اسلام اس نے قبول نہیں کیا اس خوف کی وجہ سے۔ اب جو کسریٰ تھا فارس کا بادشاہ، جس کو آج موجودہ ایران کہتے ہیں، جو قاصد اس کی طرف بھیجا گیا، اس نے تو بہت بدتمیزی کی۔ اس نے بدتمیزی بھی کی اور اس خط کے ٹکڑے کر دیے، اور حتیٰ کہ اس نے یہ بھی حکم بھیجا یمن کے حاکم کو، کہ یمن کا علاقہ اسی کی سلطنت کے ماتحت تھا، کسریٰ کے ماتحت۔ اس نے حکم بھیجا کہ یہ جس بندے نے قاصد بھیجا ہے نا میری طرف، یہ آپ کے قریب ہے، اس کو کسی طریقے سے گرفتار کر لو۔ لیکن وہ جس دن اس نے وہ ادھر حکم دیا یمن کے بادشاہ کو، اس کے دوسرے دن یا تیسرے دن اس کے بیٹے نے ہی کسریٰ کو قتل کر دیا اور خود حکومت پہ بیٹھ گیا، اور اس نے وہ حکم جو اس کے باپ نے بھیجا تھا وہ معطل کر دیا۔ اس نے یمن کے حاکم کو بھیجا کہ اس حکم پہ عمل درآمد نہ کرنا، اور اس وجہ سے پھر وہ بندہ ادھر نہیں آ سکا، ان کا کوئی بندہ گرفتار کرنے کے لیے۔ اور پھر جب قاصد نے یہ حالات بتایا تو رسول اکرم نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں کہ جس طرح اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، عنقریب تم دیکھنا اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو وہ پھر حضرت عمر کے زمانے میں حملہ کیا گیا اور کسریٰ کی حکومت ختم ہو گئی، اور اس کی سلطنت بھی اسی طرح بکھر گئی۔ تو یہ حضرت عمر کے زمانے میں حملہ کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دیا گیا تھا، کسریٰ کی حکومت کو۔ تو یہ تھے مختصر حالات و واقعات۔